دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اور امریکہ کی جنگی پالیسی اور ایران کا پلٹ کر جواب، کیا انڈیا ٹرمپ سے ڈر چکا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی خاموشی کے پیچھے کوئی اہم راز ہو سکتے ہیں؟ اور افغانستان اس ٹائم کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ اور پاکستان پھر سے پھنسنے جا رہا ہے کسی مشکلات کے اندر؟ ان سب چیزوں کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ آج انہی چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو پوری انفارمیشن دینے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اگر ٹرمپ آسانی سے مذاکرات کر لیتا ہے اور وہ مذاکرات ایسے ہوں جن کے اندر ایران خود کی وکٹری کو کلیم کر سکے، تو آنے والے مڈ ٹرم الیکشن ٹرمپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور وہ اس کے ہارنے کا باعث بن سکتے ہیں، جس میں اس کو بری شکست ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ٹرمپ اپنا کارڈ کھیل رہا ہے، وہ مذاکرات کو طویل کرنا چاہ رہا ہے، ان کو لٹکا رہا ہے صرف اس وجہ سے تاکہ ایران کو پریشرائز کر کے دھمکیاں دے کر اس سے ایسے مذاکرات کروائے جائیں یا اس طرح کی کچھ کنڈیشنز پیدا کی جا سکیں جن کے اندر ٹرمپ اپنی وکٹری کو کلیم کر سکے اور وہ اپنی عوام کے آگے کچھ بتا سکے۔ دیکھیں، میں نے مذاکرات اپنی مرضی سے کیے، اپنی شرائط پر کیے تاکہ اس کی عوام اس کو ووٹ دے سکے اور وہ مڈ ٹرم الیکشن کا رزلٹ اپنے لیے بہتر کر سکے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران کو بھی پتا ہے کہ ٹرمپ اس ٹائم جو بھی پالیسی اپنا رہا ہے، ایران اس چیز کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ معاہدہ کیا جائے جس کے اندر آنے والا جو وقت ہے ایران کے لیے پازیٹیو ہو، بہتر ہو، وہ تجارت کر سکے۔ ایران کی سب سے پہلی شرط کہ $100 ارب کے قریب مختلف ممالک کے اندر اس کے اثاثوں کو جو کہ بین ہیں ان کو اوپن کیا جائے تاکہ ایران مختلف ملکوں کے ساتھ آسانی سے تجارت کر سکے اور جو جنگ کے دوران جتنا بھی ایران کا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ دوسری ایران شرط یہ رکھنا چاہتا ہے کہ آبنائے حرمز سے جتنے بھی کمرشل جہاز گزریں گے ان سے انوائرمنٹل چارجز لیے جائیں گے، جس سے وہ جتنا بھی جنگ کے درمیان نقصان ہوا اور اپنے ملک کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کے لیے، لوگوں کو سہولت دینے کے لیے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس پیسے کو استعمال کیا جا سکے۔ ناظرین، میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ٹاپکس پر بات ہو سکتی ہے اور شاید امریکہ ان کو ایکسیپٹ بھی کر لے، لیکن ایک ٹاپک ایسا ہے جہاں پر یہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مین مقصد امریکہ کا یہ تھا حملہ کرنے کا کہ ایران ایٹمی طاقت نہ بن سکے، لیکن ایران اس چیز پر بات ضد ہے کہ وہ اس کا رائٹ ہے اور وہ اس کو سویلین پرپس کے لیے اپنی ایٹمی طاقت کو استعمال کرنا چاہتا ہے، جبکہ امریکہ ایسا بالکل نہیں چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ ایران ہمیں اس چیز کی شیورٹی دے، کمٹمنٹ دے کہ وہ لائف میں، زندگی میں کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا اور اس چیز کا معاہدہ کرے، اور اس معاہدے کی صورت میں امریکہ باقی شرائط بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور اسی کشمکش کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اور متضاد رائے اکثر خبروں کی سرخیاں بن جاتی ہیں، اور ایک ایسی ہی سرخی لے کر آئے ہیں کہ ٹرمپ نے انڈیا کے لوگوں کو اور انڈیا کو ایک جہنم زدہ علاقہ اور جہنم جیسے لوگ قرار دے دیا ہے، جس کے اوپر پورے انڈیا کے اندر وبال مچا ہوا ہے اور انڈین لوگوں میں غصہ پایا جا رہا ہے، اور انڈین اپوزیشن لیڈرز مودی کو لعن طعن کر رہے ہیں، مودی کو شرم دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب تو اپنے منہ سے کچھ الفاظ نکالو اور ٹرمپ کو جواب دو۔ لیکن کیا مودی ٹرمپ سے ڈرتا ہے؟ اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں اس کے خلاف بولا تو میرے ملک کے اوپر پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں، جس سے انڈیا کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی خاموشی کے پیچھے کوئی پلان ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے افغانستان فائدہ اٹھا رہا ہے؟ ناظرین، طالبان خود ہی اپنی عوام کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے، اور کسی بھی ملک کو اگر سمندری حدود نہ لگے تو وہ تجارت دنیا سے نہیں کر سکتا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 90% تجارت افغانستان پاکستان کی بندرگاہوں سے کرتا تھا، اور پاکستان سے جنگ کرنے کے بعد پاکستان نے بارڈر بین کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ایران کے ذریعے تجارت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کو چیزیں خرد و نوش مہنگی میسر تھی اور وہاں مہنگائی کا دور تھا۔ لیکن ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد وہاں سے بھی رستہ بند ہو گیا، اور اس ٹائم افغانستان کے لوگوں کو شدید مہنگائی کا سامنا ہے، جس کے ذمہ دار وہ
طالبان کو قرار دیتے ہیں، کیونکہ طالبان ایک نام نہاد حکومت ہے جس نے افغانستان پر زبردستی قبضہ کیا۔ لوگوں کی سوچ تھی کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، لیکن ان کا غیر مناسب رویہ اور ان کی پالیسیز، کم تعلیم یافتہ ہونا اور دور اندیشی کو نظر انداز کرنا طالبان کی کمزوری ہے، اور جس وجہ سے وہ اپنی عوام کے لیے بہتر سوچ نہیں پا رہے۔ تو ناظرین، اس ساری کشمکش کے اندر پاکستان کا کردار کیا ہے؟ پاکستان، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ایک ایسی جگہ پر دورائے میں پھنس چکا ہے جہاں سے نکلنا پاکستان کے لیے مشکل ہو رہا ہے؟ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے درمیان پاکستان ایک ایسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ پاکستان میں پہلی پیس ٹاک اسلام آباد میں ہونے کے بعد دوسری بار بھی ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے بولا کہ دوبارہ مذاکرات کیے جائیں گے اور دوسرا مقام بھی پاکستان ہی ہوگا اور اسلام آباد میں ہی مذاکرات کیے جائیں گے۔ لیکن یہ مذاکرات ایک تعطل کا شکار ہیں اور کشمکش میں ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا، اور پاکستان اس ٹائم افغانستان کی طرف سے بھی پریشان ہے، امریکہ کی طرف سے بھی پریشان ہے، ایران کی طرف سے پریشان ہے، اور اگر ہم انڈیا کو اپنے ازلی دشمن کو دیکھیں تو وہاں سے تو آپ ناظرین جانتے ہی ہیں کہ شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں۔ تو ناظرین، مزید انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مزید چند اہم معلومات لے کر پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔